بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آن لائن یا آف لائن کے ذریعے سے آپ تک کلاس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سبق نمبر 8، یہ کتاب ہے کلاس 6 کی۔ سبق نمبر 8 میں نے پڑھایا تھا پہلے ہی، لیکن چونکہ ہمیں اسکول انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آپ دوبارہ پڑھائیں، کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے شاید سارے بچوں نے نہیں دیکھا یہ ویڈیو، تو ہمیں اب یہ کہا گیا کہ آپ دوبارہ یہ ویڈیو بنائیں، تو میں دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سبق نمبر 8 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، تو بہت سارے احادیث سے یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں یا گزرے ہیں یا قیامت تک جو آئیں گے، ان سب میں سے سب سے بہترین تمام لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، باقی تمام لحاظ سے سب سے اعلیٰ درجے پر، سب سے اعلیٰ رتبے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا تمام تر صفات سے، تمام تر ایک عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے جیسے انہوں نے خود چاہا ہے، یعنی پہلے خود فرمائش کی ہے کہ مجھے کیسے بنایا جائے۔ تو ان کی زندگی سے، ان کے معاملات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ nobody is perfect in the world except حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک ہیں، یعنی جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے، ہو بہو من و ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے ان کے زندگی کے چاہے بچپن سے لے کر اخیر عمر تک تمام جب بھی ان کی جو وہاں معاملات جب ہم پڑھتے ہیں، جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین صفات کے مالک تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی ان کی زندگی میں تھی، کیونکہ انہیں سادگی پسند تھی۔ حالانکہ آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کیا تھا۔ زمین آپ کی تابع تھی، چاند آپ کی تابع تھی، ستارے، شجر، حجر، سب کچھ، بحر سے لے کر خشکی تک، پہاڑ سے لے کر میدانوں تک، سب آپ کی تابع فرمائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہ کسی کافر نے کہا تھا کہ ہم تب مانیں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے اشارہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی تمام جو کائنات تھی، جو یہاں مخلوقات تھی، سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ سادگی دکھائی دے رہی۔ آپ سادگی پسند فرماتے تھے، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے لباس
پہننا ہو، چاہے باقی کوئی اور معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ کو ذرا برابر بھی تکلف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا، ایک جبہ ہوتا ہے، ہاں، ایک قسم کا ایک لباس، جیسے ہم یہاں وہ فرن وغیرہ پہنتے ہیں، تقریباً اسی قسم کا ایک ہوتا ہے یہ، ایک لانگ کوٹ، لمبا کوٹ کی طرح، تو یہ وہ پہنتے تھے۔ سر پر پگڑی، یعنی جسے ہم امامہ یا دستار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سوت کے ہوتے تھے، یعنی جس کے وہ یہاں اگر آپ وہ ٹاٹ وغیرہ جو ہے جس کے بنتے ہیں، تو وہی سوتی دھاگا وہ استعمال کرتے تھے کپڑوں میں، یعنی سوت کے بنے ہوئے کپڑے استعمال کرتے تھے۔ ہاں، جوتے معمولی چمڑے کے پہنتے، ہاں، رات کو جب آرام کرتے تو ہماری طرح نہیں چار چار وہ بستے ہم استعمال کرتے ہیں، ہاں، کورین کمل استعمال کرتے ہیں، باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک موٹا سا بستہ جو تھا تو اسی پہ سویا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کی کسی اہلیہ نے آپ کا بستر ڈبل یا ٹربل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیتے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے، مسجد کی صفائی کر دیتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ پتھر اور گھارا اٹھا کر لاتے۔ یعنی آپ نے کبھی بھی یہ نہیں ظاہر کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں ایک اعلیٰ انسان ہوں، حالانکہ اعلیٰ آپ تھے، حالانکہ بادشاہ آپ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، آپ تمام انسانوں سے سب سے بہترین انسان تھے، ہاں، آپ اشرف المخلوقات تھے، آپ تمام جو پیغمبر ہیں ان کے آپ سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ تو آپ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تو کام جو بھی ہوتا تھا بانٹ لیا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی کرتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کا رہبر ہوں، میں میر کارواں ہوں، نہیں، جو کام سب کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے۔ آج اگر یہاں کہیں بڑا انسان کوئی عہدیدار ہوتا ہے تو وہ کام کرنے میں حدق محسوس کرتا ہے، تو اپنے غلاموں سے زیادہ کام نہ لیتے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا مظاہرہ کرتے، بعض اوقات ان کا کام بھی خود ہی کر دیتے، ہمیشہ سادہ غذا تناول فرماتے، زیادہ تر جو کی روٹی کھاتے، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر نہ کھاتے۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ہم لوگ دن میں 4-4 5 مرتبہ اپنا پیٹ بھر دیتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، دوسروں کو کھلاتے اور خود بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھاتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، یعنی روتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اور جب کوئی پوچھتا تو آپ فرماتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کے شاہ سوار تھے، یعنی گھوڑا چلانا اور اونٹ چلانے میں آپ زبردست ماہر تھے، مگر کھچر اور گدھے پر سواری فرماتے، اس لیے تاکہ تکبر نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا آدمی ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کوئی اعلیٰ انسان ہوں، یعنی میں بھی آپ کے جیسا، کیونکہ کھچر اور گدھے تھوڑا وہ ادنا قسم کی سواری مانی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کہیں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی سادگی تھی، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت فرماتے، اور خود تو سادگی کے وہ اعلیٰ ایک نمونہ ہے، اعلیٰ نمونے۔ تو ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنیز یا خادم عنایت فرما دیں، کنیز یعنی غلام یا کوئی خادم نوکر وغیرہ فرما دیں جو یہ کام کر لیا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے غریب اور محتاج مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر تمہارا کام بھی کر دیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیٹی تھی، جنت کے خاتونوں کی سردار ہے،
ہاں حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی والدہ محترمہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ فرمایا کہ آپ کو تب تک نہیں ملے گا جب تک نہ سارے مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اس لیے نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، یقیناً ہر چیز موجود ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے اور فقیرانہ زندگی گزارتے۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی ایک مشہور ہے، ایک امیر ترین خاتون ہوا کرتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدیجہ کبریٰ کے پاس جتنی بھی ساری وہ دولت تھی، جو سونا چاندی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت سے کام لیتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراپا رحمت تھے دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگوں کے ان کا واسطہ پڑا، چاہے کافروں کے ساتھ، چاہے مسلمانوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، چاہے اپنے بیویوں کے ساتھ یا اپنے نوکروں کے ساتھ، ہمیشہ اس نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کبھی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ لوگ گالیاں دیتے، آپ دعائیں دیتے، لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ خبر لینے جاتے۔ تو اچھے آدمی تو وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ بہت بہترین سلوک سے پیش آتے، ہمیشہ ان کا دل رکھتے، ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی خود کھانا پکاتے۔ تو یعنی ازواج مطہرات جو تھیں ان کے ساتھ وہ وقت گزارتے، کبھی ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے، خوش مزاجی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش مزاج تھے، ملاقاتیوں نے جن سے بھی ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے ملتے، نوکروں کے ساتھ بھی کبھی کبھی مذاق کی گفتگو فرماتے، یعنی کبھی کبھی ہنسی مذاق کرتے، یہ نہیں کہ ہمیشہ موڈ بنا کے رہتے، نہیں، کبھی کبھی نوکروں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، یا صحابہ کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مذاق، ہنسی مذاق بھی فرماتے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے۔ تو ایک ننھے صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دل خوش کرنے والی بات کہتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کانوں والا کہہ کر خوش مزاجی کا اظہار فرماتے، یعنی آپ کے 2 کان ہیں، ہوتے تو سب کے 2 کان ہیں، تو ایک ننھے کہہ کر خوش مزاجی کا اظہار فرماتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مجھے وہ اونٹ مانگ رہا تھا، کہا میں اونٹ کا بچہ دوں گا، اس سے لگا شاید یہ مجھے اونٹ کا بچہ دے گا، حالانکہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو اس جواب پر اس کو بے حد مسرت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس جواب پر اس کو بے حد مسرت ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اس نے بہت افسردہ ہو کر پوچھا بوڑھی عورت جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھی کو جنت میں جوان بنا کر داخل کرے گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ آخرت میں تمام لوگوں کی عمریں، تمام لوگ چاہے یہاں کوئی بڑھاپے میں انتقال کرتا ہے یا بچپن میں چلا جاتا ہے تو وہاں عمریں برابر ہو جائیں گی، تقریباً سب لوگ جوان ہو جائیں گے، یعنی جنت میں جو بھی داخل ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں پہنچا دے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین۔ یعنی جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، چاہے یہاں وہ کس حال میں بھی گزرا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مزاج کے مالک تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں دنیاوی آرام و راحت کا ایک لمحہ بھی نہیں نظر آتا، یعنی
آپ نے جو بھی جتنی بھی عمر یہاں پائی، آپ کی زندگی دکھوں مشکلات سے محنت سے بھری پڑی تھی. آپ نے کبھی یہاں بھی آرام کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. مکے میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہے. مدینے میں جب تشریف لائے تو قریش کے علاوہ یہودی، عیسائی اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے. کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہ کیا ہو. کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش نہ آئی ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور مستقل مزاجی سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے اتنی کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نہیں اٹھانی پڑی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. حالانکہ کچھ انبیاء کو زندہ کاٹا گیا، آری سے انہیں کاٹا گیا. یعنی حضرت ایوب صابر کو بہت بیماری لگی تھی، کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں. حضرت اسی طرح باقی انبیاء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنے تکالیف اٹھانی پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تکالیف اٹھانی پڑی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین میں جتنی تکلیف مجھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی ہے اتنی کسی اور نبی کو نہیں اٹھانی پڑی. آپ کے بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے اپنے عزیز و اقارب کو قتل کیا گیا، آپ کو اپنے جگہ اپنے وطن سے بے دخل کر دیا گیا، جلائے وطن کر دیا گیا ہے، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا. شعب ابی طالب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے باقی صحابہ کو 2.5 سال تک بند رکھا گیا. آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے رہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرتے رہے. ایک بار مکے والوں نے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو جمع کیا تاکہ شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی گل کر دی جائے. یعنی ایک قبیلے جو یہ بہت سارے قبائل ہوا کرتے ہیں، مکہ شریف میں تقریباً 100 قبائل جمع ہو گئے. تو 100 میں سے انہوں نے ہر ایک قبیلے سے ایک ایک سردار چنا. انہوں نے ایک خفیہ ایک وہ پلان بنایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کا قتل کر دیں گے، اور تاکہ کسی ایک قبیلے پہ الزام نہ آئے اس لیے وہ ایک ایک سردار، تقریباً 100 قبیلوں سے ایک ایک سردار لیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو انہوں نے وہ طے کیا تھا اس میٹنگ میں، وہ خفیہ پلان جو بنایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے. تو لیکن پھر جب ان کافروں نے گھیراؤ کیا آپ کے مکان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کافروں کو دیکھا کہ وہ تلواریں لے کر بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برا بھی گھبرائے نہیں. تو آپ ان کے بیچ میں سے نکلے. پھر جب ہجرت فرمائی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں. اور ہمیشہ کے لیے اس چراغ کو بجھا دیا جائے تاکہ اسلام کی اشاعت سے ان کے فائدوں کو جو خطرہ لاحق ہے وہ دور ہو جائے. چنانچہ ایک رات ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا. شکریہ. یہ ویڈیو تک لمبا ہو گیا تو اس کے آگے انشاءاللہ میں اس کا پارٹ 2 بھی بناؤں گا، تو پھر میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. شکریہ. خدا حافظ.